السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، نہیں سمجھ میں آیا ہیڈ فون لگائیں، 2-3 مرتبہ اسے اطمینان سے سنیں۔ جب آپ اسے سن چکے ہوں گے تو اس کے بعد میں اس پر کلام کرتا ہوں۔ یہ تقریر ہے انتخاب قدیری کے بیٹے انتصاب قدیری مداری مراد آبادی کی۔ غور سے آپ اسے سنیے۔ منافق کا نام لیتے تھے، کیا فرما رہے ہو؟ کیا کہنے؟ نہیں معلوم تھا کہ اندر سے کھل رہا ہے، نہیں پتا تھا کہ اندر سے وہابی ہے، نہیں پتا تھا کہ اندر سے اسماعیل جہنی کا چمچا کرتے تھے ہمیں بڑے بڑے مولویوں سے سنا تھا کہ ایسا تھا ویسا تھا، ڈبل پیسہ تھا، چوگا تھا، پوگا تھا، اس کے نام سے خوب نعرے لگاتے تھے، اس کے کفریہ مسلک کے خوب نعرے لگاتے تھے، اشعار بھی کہتے تھے۔ لیکن جس دن پتا چل گیا کہ یہ تو اوپر سے ایسا ہی، اندر سے تو ڈبا ہے، اندر سے تو کھوکھلا ہے، لعنت بھیج دی۔ سنا آپ نے اسے؟ یہ شخص انتصاب قدیری ابن انتخاب قدیری، اس کا باپ پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کا حامی و ناشر تھا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا، تو اس منافق کا نام لیتے تھے، یعنی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس منافق کا نام لیتے تھے، وہ چھپا ہوا وہابی تھا، اسماعیل دہلوی کا چمچا تھا، اس کا مسلک کفری مسلک ہے، ہم نے اس کے کفری مسلک پہ لعنت بھیجی معاذ اللہ۔ یعنی وہ مسلک اعلیٰ حضرت جو سادات کچھوچھا کا مسلک ہے، سادات مارہرہ شریف کا، سادات بلگرام کا، سادات کالپی کا، سادات مسولی کا، اور پوری دنیا میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا مسلک حق ہے، اس مسلک کو یہ کفری مسلک کہہ رہا ہے۔ اسی کو مدنی میاں نے 3 اکتوبر کو مدنی مسکن میں خلافت و اجازت دی اور اسے خیر الافاضل کا لقب دیا۔ کل 11 اکتوبر کو میں نے 20 منٹ کی آڈیو نکالی، اس کے بعد خلافت کی واپسی کا لیٹر آیا، تو اس میں جو کمیاں تھی اس پر بھی میں نے ایک 16 منٹ کی آڈیو اپنے چینل سنی جمعیت الاحناف پر اپلوڈ کروائی ہے۔ آپ وہ دونوں آڈیو کو سنیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں نے جو مدنی میاں سے مطالبہ کیا کہ آپ نے اپنے لیٹر میں فقط اتنا لکھا کہ اب وہ میرے خلیفہ نہیں رہے، ساتھ میں اس کا حکم بیان کیوں نہیں فرمایا کہ یہ بدترین کافر ہے؟ اب تک ہم بتا رہے تھے کہ اس کے باپ نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا، اور چونکہ یہ اپنے باپ کا جانشین ہے، اسی کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہا ہے، اس بنیاد پر اس کا بھی وہی حکم ہے۔ لیکن اتفاق سے آج یہ ویڈیو میرے ہاتھ لگی کہ یہ خود بھی اعلیٰ حضرت کو کافر کہہ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ آپ اپنی بیٹی بہن کا رشتہ کہیں لے کر جاتے ہیں تو ایک ہی بار میں آپ سارا معاملہ طے کر دیتے ہیں، یا آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے، پوچھ پچھار ہوتی ہے، آس پاس میں تحقیق کی جاتی ہے؟ جب شادی میں اتنی احتیاط برتی جاتی ہے تو خلافت میں اتنی عجلت کیوں کہ آپ اپنے خلافت نامے میں لکھ رہے ہیں کہ میرے ایک مرید نے خواہش کی اور میں نے خلافت دی؟ اچھا، جس کو خلافت دی جاتی ہے اس کا ماضی دیکھا جاتا ہے، علمی خدمات دیکھی جاتی ہے، خاندانی شخص ہو تو آبا و اجداد کے کارنامے دیکھے جاتے ہیں، اس کی دینی خدمات کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے اس کا کیا دیکھا کہ خلافت دے دی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ خلافت دینے کے بعد یہ بدترین شخص کی باتیں جب عوام الناس کے اندر پھیلی تو آپ فقط اتنا فرما رہے ہیں کہ اب یہ میرے خلیفہ نہیں رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اکابر دیوبند کی کفریہ عبارات کو حسام الحرمین میں نقل فرمایا، تو صرف نقل فرمایا یا حکم بھی لگایا کہ ان عبارات کی روشنی میں یہ ایسے کافر ہے کہ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بھی انتصاب قدیری کا حکم بیان فرماتے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں سادات کا گستاخ ہوں۔ اللہ کے بندوں، میں نے اپنی 20 منٹ کی آڈیو میں، 16 منٹ کی آڈیو میں مدنی میاں کی شان میں ایک حبہ برابر بھی کوئی ہلکا لفظ نہیں کہا ہے، بس گزارش ہی گزارش کر رہا ہوں۔
گزارش کر رہا ہوں، جبکہ انتصاب قدیری کی چیٹ وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سامنے سے فون آیا، 14 گھنٹے تک میں نے جواب نہیں دیا، وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے، جس کا جی چاہے مجھ سے حاصل کر سکتا ہے۔ پھر 14 گھنٹے کے بعد دوبارہ مجھے بلایا گیا اور بلا کر خلافت دی گئی، اور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ آپ کے والد انتخاب قدیری میرے بھائی ہیں معاذ اللہ رب العالمین، وہ شخص جو مسلک اعلیٰ حضرت سے اتنا بیزار تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو کافر کہا کرتا تھا، اس کا بیٹا اعلیٰ حضرت کو منافق کہہ رہا ہے، اسماعیل دہلوی کا چمچہ کہہ رہا ہے، دوزخی کہہ رہا ہے معاذ اللہ، آپ کے مسلک حق کو کفری مسلک کہہ رہا ہے، آپ نے اسے خلافت دے دی اور فرما رہے ہیں کہ میرے علم و خبر میں یہ پہلی ملاقات تھی۔ چلیے آپ پہ واضح ہو گیا چند ساعت کے بعد، اور پھر چند ایام کے بعد آپ نے خلافت واپس لی۔ اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اسے کوئی بے ادبی پہ محمول نہ کرے، شریعت کے مسائل کو خدا کے لیے، اللہ و رسول کے لیے مذاق نہ بنائے۔ غلطی کوئی بھی کرے اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے کہ کسی شخص کو آپ مقام نبوت پر بٹھا دیں کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور ہو جائے تو پوچھنا بھی معاذ اللہ گناہ ہو جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم مدنی میاں قبلہ سے ادباً عرض کر رہے ہیں کہ حضرت والا درجت آپ اس کی یہ تقریر سنیں اور حکم شرع بیان فرمائیں کہ اس شخص کو اب اشرفی نسبت لگانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ہر سنی اس کا رد کرے، اس کے جلسے بند ہوں، جو اس سے مرید ہیں فوراً کسی کامل پیر سے مرید ہو جائیں، یہ بھی کافر، اس کا باپ بھی کافر، اس کا باپ دائمی جہنمی ہے، اور اس کے حق میں بہتر ہوگا کہ مرنے سے پہلے یہ توبہ کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی تقریری بیان یا تحریری صورت میں آپ کی بات عوام الناس کے درمیان آئے، اہل سنت کے درمیان آئے، اور اہل سنت و جماعت کا بڑا طبقہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ مجھے امید قوی ہے کہ اس کا لحاظ فرماتے ہوئے آپ اس بدبخت ازلی ابلیس کے نطفہ اصلی کا حکم حقیقی بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔